پاکستان تحریک انصاف کا آج لاہور میں سیاسی پاور شو، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ عمران خان کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اسٹیڈیم میں جلسے کے انتظامات کا جائزہ۔ مقامی قیادت نے بریفنگ دی۔ گراؤنڈ میں 70,000 کرسیوں اور 1 لاکھ افراد کے بیٹھنے کا انتظام۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے بھی جلسے کے مقام کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ سارے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، انہوں نے کیسز بنائے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر، ان کی پوری سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کتنا کرپٹ ہیں، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا تو گھسیٹوں گا۔ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب الیکشن کے اندر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو خوف طاری آ گیا ہے۔ مجھے نااہل کرنے کے لیے توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس بنائے گئے اور سامنے لائے گئے۔ ڈیل یہ ہوگی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کی جائے۔ ڈیل نواز شریف کو دوسرا NRO دینے کے مترادف ہوگی۔ لاہور جلسے میں ڈیل سے متعلق مزید باتیں بتاؤں گا۔ پاناما کا توشہ خانہ اور فنڈنگ کیس سے کوئی موازنہ نہیں، بیرونی سازش سے ہماری حکومت گرائی گئی۔ امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زوم میٹنگ میں گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات۔ لاہور جلسے کے انتظامات بارے تبادلہ خیال، سیاسی صورتحال اور پنجاب کے انتظامی معاملات پر گفتگو۔ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر بات چیت۔ عمران خان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر کاوشیں بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کاروباری مراکز کے لیے اوقات کار کی پابندی ختم کرنے کے اقدام کو سراہا۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عدالت نے قانونی ٹیم کو شہباز گل سے ملاقات کی اجازت بھی دی۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ شہباز گل بولے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا، افواج پاکستان کے بارے میں ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ساری رات جگائے رکھا گیا، جسمانی چیک اپ نہیں کیا گیا، میرا فرضی میڈیکل بنایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا سعودی عرب سے آئی جی اسلام آباد کو ٹیلی فون۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے بنی گالہ میں چھاپا مارنے سے روک دیا۔ شہباز گل کیس سے متعلق تفصیلات لیں۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی گرفتاری پر اظہار ناراضگی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ شہباز گل کا ڈرائیور بنی گالہ میں روپوش ہے، گرفتاری کے لیے ریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت ملک کی خاطر وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار۔ کہتے ہیں کوشش ہوگی کہ دونوں میں نفرتیں کم ہوں، جلد انتخابات کا ماحول بنایا جا سکے۔ سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ معاشی اور سیاسی حالات بارے سب کو سوچنا ہوگا۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید سے روکا۔ EVM اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا سمری واپس کی تھی۔ امریکہ کی غلامی کے لیے فرم ہائر کر لی، اب آپ لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں پی ٹی آئی کے امریکہ کے ساتھ۔ کسی صفحے پہ لکھا ہے امریکہ مجھے تم سے پیار ہے، ہم بے وفا نہیں ہیں۔ طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہنے پر شہیدوں کے خلاف ٹرینڈ چلایا گیا۔ لگتا ہے چودھری پرویز الہی کو اداروں سے نہیں اقتدار سے پیار ہے۔ آج صدر نے اعتراف کیا کہ فورن فنڈنگ لیتے رہے۔ عمران خان امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ عمران خان چھپ کر امریکی سفیر کو ویڈیو کالز کر رہے ہیں۔ عمران خان امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ۔ تحریک انصاف نے امریکہ میں ایک لابیسٹ فرم انگیج کی ہے
اور یہ ان کی خدمات حاصل کی ہیں اپنی وہاں ساکھ بہتر کرنے کے لیے. آپ نے پورے ملک کو گھیراؤ جلاؤ کے ایک لمبے عمل میں، جھوٹ کے ایک لمبے بیانیے میں انوالو کر لیا. پی ٹی آئی امریکہ میں اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے. تحریک انصاف نے قوم کو جھوٹ کے لمبے بیانیے میں دھکیل دیا. وفاقی وزیر شہری رحمان کی پریس کانفرنس. بولیں پی ٹی آئی بتائے انہیں امریکہ میں ایڈورٹائزنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی. یہ لوگ کمر توڑ مہنگائی چھوڑ کر گئے. پی ٹی آئی والے سامنے کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے ہیں. عمران خان کے ہر جھوٹ سے اب پردہ اٹھ رہا ہے. پی ٹی آئی صاف ہے تو پریشان کیوں؟ تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی؟ غیر ملکی فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی 8 سال سے اسٹے آرڈرز کی مدد سے تاخیر کر رہی تھی. پی ٹی آئی ایف آئی اے انکوائری سے بچنے کے لیے مزید اسٹے آرڈر کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا ٹویٹ. پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا ایک اور کارنامہ. ارشد ندیم نے اسلامی گیمز میں پاکستان کو پہلا گولڈ میڈل دلا دیا. ارشد ندیم نے 88.55 میٹر کی ریکارڈ تھرو کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا. ارشد ندیم کے آبائی علاقے میں ان کی شاندار پرفارمنس کو براہ راست دکھایا گیا. گولڈ میڈل جیتنے پر اہل علاقہ خوشی سے. برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. آرمی چیف کی خصوصی شرکت. رائل ملٹری کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے آرمی چیف کو سلامی دی گئی. سپہ سالار نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹ سے گفتگو کی اور جذبے کو سراہا. جنرل قمر جاوید باجوہ پریڈ میں شرکت کرنے والے پاک فوج کے پہلے سربراہ ہیں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 2 کیڈٹس محمد عبداللہ اور مجتبیٰ بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں. My presence here today bears testimony to the deep-rooted relationship that exists between Pakistan and the United Kingdom, based on mutual respect and shared by both nations over many decades. دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تقریب سے خطاب. بولے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی احترام پر مبنی ہیں. امید ہے دونوں ممالک کے تعلقات مزید بلندیوں پر جائیں گے. آرمی چیف نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی. Today we have signed a landmark agreement. This is one of the most important achievement of Sayyid Naveed Qamar and his team. My brother Excellency Mehmet Mus, Minister for Trade, Turkey. Great moment and a milestone in our historical and brotherly relations. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تاریخی معاہدہ کیا. معاہدہ ہمارے بھائی چارے کے استحکام کا عکاس ہے. تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے. معاہدے سے دونوں ممالک بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. دونوں ملکوں میں تجارتی فروغ کی وسعت کے بے پناہ مواقع اور گنجائش موجود ہے. ان بچوں کے مکمل تعلیمی اخراجات مفت کریں. اس طرح ملک بھر کے لاکھوں یتیم بچوں کو مفت تعلیم مل سکتی ہے. ان کی زندگیاں سنور سکتی ہیں اور اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے گا. One that will come to mind is Quaid-e-Azam, also known as Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam served as the first Governor General of Pakistan. He worked to establish the government and policies. یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا. زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا.
ڈائمنڈ جوبلی تقریبات پر اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت یوتھ کنونشن کا انعقاد، اراکین پارلیمنٹ، سرکاری اور نجی سکولز اور سویٹ ہومز کے بچوں کی شرکت۔ بچوں نے ایوان میں تقاریر کی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا تمام صوبے بچوں کی تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دیں، قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بجلی ایک ماہ کے لیے 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا کی طرف سے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق اگست کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک کے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نیپرا کے مطابق بجلی جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ سی پی بی اے نے 9 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 12، ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے تک کمی کا امکان۔ نئی قیمتوں کے تعین کے لیے اسمبلی 13 اگست کو ارسال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 15 اگست کو نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا۔ اگر آپ سب نے دیکھا ہوگا، کیونکہ سندھ اور بلوچستان کافی قریب ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی بات ہے کہ بلوچستان دیکھا ہوگا۔ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسی لیے بگڑی رہتی ہے کہ وہ انڈر ڈیولپ ہے۔ اب ہم ریہیبلیٹیشن کے فیز میں داخل ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کل ہی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی سیز ہیں وہ چیئر کریں گے اس کمیٹی کو۔ پاک فوج کے جوانوں افسران نے ریلیف آپریشن کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کی پریس کانفرنس۔ بولی بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 12 جون سے جاری ہے۔ توقع سے کہیں زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ بلوچستان میں ریسکیو کا عمل تقریباً مکمل۔ آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ بارش سے جانی اور مالی نقصان پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کا سندھ کے لیے $1 ملین امداد کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے بتایا شدید بارشوں سے سندھ کے 3 ڈویژنز کے 8 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے، 130 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکی سفیر نے کہا امریکہ کے عوام اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس۔ آئی جی پولیس نے بریفنگ میں بتایا کہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف خصوصی اقدامات کیے۔ موبائل فون چھیننے میں کمی آئی ہے۔ مراد علی شاہ نے 3 تلوار پر کار کو لوٹنے والے ڈاکوں کی گرفتاری پر پولیس کو سراہا۔ بولے کراچی شہر کو کرائم سے پاک کرنا ہے، ڈکیتوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے۔ اورنج ٹرین میں بزرگوں خصوصی افراد کو مفت سفر کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس۔ اورنج لائن ٹرین کا کرایہ مقرر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ اورنج لائن ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا جائزہ لینے کے لیے ایڈوائزری کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بولے الیکٹرک بسوں کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ لاہور میں شروع کیا جائے گا۔ عوام کو جدید ماحول دوست بسوں میں سفر کی بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔